سورہ نحل کی آیت نمبر 101، سورہ نحل کا 14واں رکوع اور 14ویں پارے کا 20واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اتارتا ہے، قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، کافر کہتے ہیں تم تو دل سے بنا لاتے ہو۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالی اپنا کرم فرمائے اور اپنی حکمت سے ایک حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم نازل فرمائے تو کافر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ تو اپنی مرضی سے یہ آیتیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ مشرکین مکہ اپنی جہالت کی وجہ سے نسخ پر اعتراض کرتے تھے۔ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کا یہ انداز رہا کہ ابتدائی اسلام میں کوئی ایک حکم نازل ہوتا ایک مخصوص وقت کے لیے، جب وہ مخصوص وقت پورا ہو جاتا تو پھر اس کی جگہ دوسرا حکم نازل ہوتا۔ تو مشرکین مکہ اس پر اعتراض کرتے، چونکہ یہ اس کی حکمتوں سے ناواقف تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنی جہالت دور کرنے کی کوشش کرتے، اس کے بجائے وہ اس کو تمسخر بناتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک حکم دیتے ہیں، دوسرے ہی دن اور دوسرا حکم دیتے ہیں، اور وہ اپنے دل سے باتیں بناتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اللہ نازل فرماتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے اس میں کیا حکمت ہے اور اس کے بندوں کے لیے اس میں کیا فائدہ ہے، کیا مصلحت ہے۔ قالوا انما انت مفتر، کافر کہتے ہیں تم تو دل سے بنا لاتے ہو۔ اللہ تعالی نے اس بات پر کفار کی تجہیل فرمائی اور ارشاد فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں اکثر کو علم ہی نہیں، وہ تبدیلی کے اور نسخ کی حکمت اور فوائد سے خبردار نہیں، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ قرآن کریم کی طرف افتراء کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس کلام کے مثل بنانا قدرت بشری سے باہر ہے وہ کسی انسان کا بنایا ہوا کیسے ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ اس بات کو جانتے نہیں کہ اس قرآن کی ایک آیت جیسی عبارت بن نہیں سکتی تو پورا قرآن کوئی بشر کیسے بنا سکتا ہے، اور صرف اس بات پر کہ احکام تبدیل ہوتے ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگایا کہ یہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں، حالانکہ ایک حکم نازل کرنے کے بعد دوسرا حکم نازل کرنے میں کئی حکمتیں ہیں۔ اسلام جب نازل ہوا تو لوگ زمانے جاہلیت میں بہت زیادہ جہالت میں پڑے تھے، تو بتدریج ان کو علم دیا گیا اور بتدریج ان پر احکام آئے۔ بعض صورتوں میں پہلے آسان احکام آئے، پھر مشکل احکام آئے، اور بعض صورتوں میں ایسا تھا کہ پہلے مشکل احکام دیے گئے پھر آسانی دی گئی۔ تو اس میں کافی حکمتیں ہیں جو ایک ذی شعور سمجھتا ہے کہ جس طرح ایک بچے کی تربیت میں ابتدا میں جب تربیت کی جاتی ہے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے لیے اصول الگ ہوتے ہیں، جب وہ یہ تربیت لے لیتا ہے اور پھر وہ اگلے درجے میں جاتا ہے، شعور کی منزل میں چلا جاتا ہے، تو اس کی تربیت کے اصول دوسرے ہوتے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے،
نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اس قرآن کو پاکیزگی کی روح نے اتارا تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک، یعنی یہ قرآن پاک جبریل لے کر آئے ہیں، تمہارے رب کی طرف سے لے کر آئے ہیں اور حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اس سے ایمان والوں کو ثابت قدم کرے، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کے لیے، یعنی یہ قرآن ایمان والوں کے ایمان کو اور مضبوط کرتا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، انما يعلمه بشر، یہ تو کوئی آدمی سکھاتا ہے، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، جس کی طرف ڈھالتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ روشن عربی زبان ہے۔ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وہ جس شخص کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ یہ آدمی حضور کو قرآن سکھاتا ہے، اس کی زبان تو عجمی ہے، وہ تو عربی جانتا نہیں۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن تو روشن عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کی حلاوت اور اس کے علوم کی نورانیت جب دلوں کی تسخیر کرنے لگی اور لوگ بڑی تیزی سے مسلمان ہونے لگے اور کفار نے دیکھا کہ دنیا قرآن کی گرویدہ ہوتی چلی جاتی ہے اور سارے ہیلے بہانے تدابیر اسلام کی مخالفت میں انہوں نے استعمال کیے اور دیکھا کہ کوئی تدبیر اسلام کی مخالفت میں کامیاب نہیں ہوتی، تو انہوں نے طرح طرح کے افتراء اٹھانے شروع کیے، جھوٹے الزامات لگانے شروع کیے۔ کبھی قرآن کو سحر بتایا، جادو بتایا، کبھی کہتے یہ پچھلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، کبھی یہ کہتے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے، اور ہر طرح انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح لوگ اس کتاب مقدس کی طرف سے بدگمان ہو جائیں اور لوگ اس کتاب کی طرف نہ آئیں۔ انہی مکاریوں میں سے ایک مکر یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایک عجمی غلام کی نسبت یہ کہا کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھاتا ہے۔ اس کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ ایسی باطل باتیں دنیا میں کون قبول کر سکتا ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ بات بالکل جھوٹی ہے۔ جس غلام کی طرف کفار نسبت کرتے ہیں کہ یہ غلام سکھاتا ہے، وہ تو عجمی ہے، اور ایسا کلام بنانا اس کے تو کیا امکان میں ہوتا؟ تمہارے فصحاء و بلغاء جن کی زبان دانی پر اہل عرب کو فخر و ناز ہے، وہ سب کے سب حیران ہیں، یعنی یہ ایک عجمی شخص کیسے قرآن بنا سکتا ہے؟ سارے اہل عرب کے وہ فصحاء بلغاء شعراء کہ جن کی عربی دانی پر اہل عرب کو ناز ہے، وہ بھی قرآن کو دیکھ کر حیران ہیں، اور ایک آیت قرآن کی مثل بنانا ان کے لیے ناممکن ہے، ان کی قدرت سے باہر ہے۔ تو ایک عجمی کی طرف ایسی نسبت کس قدر باطل اور بے شرمی کا کام ہے۔ اللہ کی شان، جس غلام کی طرف کفار یہ نسبت کرتے تھے، اس کو بھی قرآن کریم کے اعجاز نے تسخیر کیا، اور وہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلقہ پغوش طاعت ہوا اور صدق و اخلاص کے ساتھ ایمان لایا۔ یعنی وہ غلام جس کو یہ کہتے تھے قرآن سکھاتا ہے، اس کے سامنے بھی جب قرآن پڑھا گیا تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔
آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔